اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاندلہ ٹی وی۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام انوار رمضان، جس میں میں آپ کا میزبان رائے صابر حسین ساگر چشتی حاضر خدمت ہوں۔ تاندلہ ٹی وی کے اس اسٹوڈیو میں آج ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرما ہے، دنیا خطابت میں ایک بہت بڑا نام ہے، میری مراد فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ الحاج قاری خالد محمود سیالوی صاحب۔ جی علامہ قاری خالد محمود سیالوی صاحب، میں آپ کو تاندلہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اور دوسرے ہمارے جو نعت خان اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں اور بڑے ہی پیارے انداز میں حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم محمد سعید صاحب۔ سعید بھائی، میں آپ کو بھی تاندلہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اسٹوڈیو کی زینت بنے۔ ناظرین، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاندلہ ٹی وی کی یہ جو کاوش ہے، یہ جو کوشش ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں تاندلہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو، بالخصوص جن دوستوں نے اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بڑی محبت فرمائی ہے۔ میں ان کا نام لینا ضروری سمجھوں گا کیونکہ یہ ایک بہت اچھا کام ہے حضور کے ذکر پاک کا۔ تو اس ٹرانسمیشن میں جن دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ان میں خصوصی رائل پیلس میرج ہال حاجی نصیر احمد صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ ہماری تاندلیاں والا کی ایک مشہور سوغات ماہی سویٹ ہاؤس، میں ان دوستوں کا بھی مشکور ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ حمزہ موبائل شیخ بھولا صاحب بہت محبت فرماتے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ اور ہمارے ساتھ بہت محبت فرمائی، تعاون کیا اس تاندلہ ٹی وی کے ٹرانسمیشن میں جناب محترم چودھری تسنیم محمود گجر صاحب اور جناب محترم چودھری خالد محمود نردنا گجر صاحب، بڑی محبت فرمائی۔ تو ناظرین، جڑے رہیے گا تاندلہ ٹی وی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو اس اسٹوڈیو میں بہت اچھے اچھے نعت خان، علماء، قراء، نقبا اور شعراء سے انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو تاندلہ ٹی وی کے اسٹوڈیو کے پہلے مہمان سے ہم پہلے ان کا تعارف کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان سے خطاب بھی سماعت کریں گے۔ جی علامہ قاری خالد محمود سیالوی صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ جو کتابت کا شوق ہے یہ کب سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ساگر صاحب، حاجی صاحب، میں آپ کا اور تاندلہ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آج رمضان ٹرانسمیشن میں موقع فراہم کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ خطابت کا شوق مجھے کب پیدا ہوا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بچپن سے ہی مجھے خطابت کا شوق تھا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ اور الحمدللہ خطابت میں اس تلاش میں تھا کہ کس کو فالو کروں۔ ماشاءاللہ، تو الحمدللہ 2012-13 میں آپ کی وساطت سے ہی ملک پاکستان بلکہ دنیا کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا استاد محترم مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب آپ کو آپ کا شاگرد ہوا، آپ کی وساطت سے ہوا، آپ کو پتہ ہے۔ اور الحمدللہ تب سے میں خطابت کے میدان میں۔ ماشاءاللہ جی، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خاندان میں کوئی اور خطیب یا کوئی اور قاری مشہور ہو یا کسی آپ کے بزرگ یا آپ کے بھائی کا بھی اس فیلڈ سے تعلق ہے؟ جی ماشاءاللہ، میرا پورا خاندان
اس شعبے سے منسلک ہے، ماشاءاللہ خواہ وہ ذمہ دارہ کریں خواہ وہ کوئی کام کریں۔ میرے دو بھائی ہیں مجھ سے بڑے، وہ دونوں خطیب ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور ان میں سے ایک SST ٹیچر ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرے فوج سے ریٹائر ہو کر وہ خطابت کر رہے ہیں کھوڑے والا میں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ میرے والد بزرگوار صوفی باصفا حاجی حافظ محمد یوسف چشتی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت پائے کے عالم دین تھے ماشاءاللہ، اور پکے حافظ تھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ان کا نام تھا اس علاقے میں 80-90 کی دہائی میں الحمدللہ ان جیسا اس علاقے میں تاندلیاں والا کی سرزمین میں حافظ قرآن کوئی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے، ان کے بڑے شاگرد ہیں اور بڑے حفاظ اکرام، ان کے اب جو ہے وہ دنیا میں اپنا فیض جاری و ساری کر رہے ہیں۔ جی، تو آج آپ ہمیں ذرا اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں گے۔ جی۔ ہم آپ سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے استاد محترم کے رنگ میں ہمیں سنائیں گے نا جی، جی۔ تو زیادہ مزہ آئے گا۔ سر، میرا ایک اپنا انداز ہے استاد محترم والا، اس انداز میں ظاہر ہے میں خطاب کروں گا اور چند منٹوں کی گفتگو ہے، تو ایک شعر سے میں آغاز کرتا ہوں کہ ہو بہو شکل میں انسان نظر آتے ہیں، وہ تو سادہ کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں۔ ہو بہو شکل میں انسان نظر آتے ہیں، وہ تو سادہ کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ تخت پر بیٹھ کر بھی لگتے ہیں فقیر، میرے آقا تو چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ میرے آقا تو چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ اجازت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فكان قاب قوسين او ادنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين کرا حمد بیان میں اس رب سیدی جے کل کائنات بنائی میں اس محبوب دا امتیاں جدی کل نبیاں تے شاہی ساگر صاحب بہت توجہ میں ادا کے پیاں کرا حمد بیان میں اس رب سیدی جے کل کائنات بنائی میں اس محبوب دا امتیاں جدی کل نبیاں تے شاہی میں کل اصحاب نو مندا تے چوں یاراں دا شہدائی میں نوکر آل رسول دا جعفر جنہ کربل جان لٹائی جنہ کربل جان لٹائی ساگر صاحب اے شیر میں عبادت واسطے پڑھدا تے ہر محفل وچ پڑھدا تے ادا کے پیاں ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جگ دنیا دی لج پالی تے میرے پیر دا نام حسین جے کفر دسینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین میں دانش کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین میرے پیر دا نام حسین عشق و مستی میں چور رہتے ہیں ہم نہ کبھی طیبہ سے دور رہتے ہیں ارے ہمارا دل ادھر ادھر کیوں جائے ہمارے دل میں تو حضور رہتے ہیں
وہ حجاب حق میں چلا گیا بلغ العلا بکمالہ وہ ایسا آیا کہ چھا گیا کشف الدجا بجمالہ وہ پتھروں کو کلمہ پڑھا گیا حسنت جمیع خصالہ وہ جس پر پڑھے خدا درود صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صابر صاحب، ساگر چشتی صاحب، حاجی صاحب، اللہ رب العالمین نے مختصر ٹائم دے اندر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. رب کائنات نے قرآن پاک کے 4 سپارے میں سورہ العمران میں فرمایا کہ وَسَارِعُوا اور دوڑو. وَسَارِعُوا کس طرف دوڑنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ کاروبار کی طرف دوڑو یا کسی کھیل کود کی طرف دوڑو، بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو. إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑو. یا اللہ یہ جنت کتنی بڑی ہے، چوڑی ہے. رب کائنات نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ یہ جنت اتنی چوڑی ہے کہ جس میں 7 آسمان بھی سما جاتے ہیں اور 7 زمین کے طبق بھی سما جاتے ہیں. یا اللہ یہ کن لوگوں کے لیے تو نے تیار کی؟ رب کائنات نے فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ یہ میں نے متقین لوگوں کے لیے تیار کی ہے. حاجی صاحب، ساگر چشتی صاحب، تانزلہ ٹی وی کے وساطت سے میں تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ماہ مبارک اور خصوصاً آج کی رات یعنی رب کائنات جو اس مہینے میں ان دنوں میں ہمیں راتیں عطا فرما رہا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو بندہ اپنے آپ کو رمضان شریف میں روزے رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے تو رب کائنات اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے کہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہم سے جدا ہونے والا ہے یہ اللہ کی جنت کی طرف دوڑنے کا موقع ہے، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنے کا موقع ہے. اور پھر یہ اتنی جنت رب کائنات نے بنائی کہ جس میں آسمان بھی سما جاتے ہیں اور اس میں 7 زمینوں کے طبق بھی سما جاتے ہیں. ایک بندہ یہودی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شہنشاہ اصفیاء منبع جود و سخا حضرت علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ شوہر سیدۃ النساء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ عرض کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت اتنی چوڑی ہے کہ جس میں آسمان بھی سما جاتے ہیں زمین بھی سما جاتی ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ دوزخ کہاں ہوگی؟ رب کائنات کے پیارے محبوب کے غلام جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دے. کہنے لگا کیا جواب دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جواب دے دے کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں، جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں؟ اسی وقت وہ حضرت علی المرتضیٰ کے قدموں میں گر گیا یہودی اور کہتا ہے کہ اے علی المرتضیٰ تیرے بارے میں جو میں نے سنا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بے شک تو علم کا دروازہ ہے اور تو اس سے مجھے سوال کا جواب مل گیا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. اس لیے آخر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں صرف ایک شعر بیان کرتا ہوں. ساگر صاحب آپ کی اجازت سے میں آدھا کی پیا نئی ساں علی جے پیر دیا کیا باتا نبی دے ویر دیا نئی ساں علی جے پیر دیا کیا باتا نبی دے ویر دیا نبی علی دا
ذکر میں کر جاواں کردا کردا مر جاواں کردا کردا مر جاواں لوگ گلاں کرن میری اخیر دیاں کیا باتاں نبی دے ویر دیاں نہیں ریساں علی جے پیر دیاں اللہ دا اعلان اللہ فرمیندا عرب دا ججا نبیاں دی لجا غریباں دا کجا امت دی لجا والی نسبا اندل طلبا او ماہ جبینا عین الیقینا صادق تے امینہ جند جیویں جوانیاں مانے رحمت للعالمین اعلان فرما دے اللہ کیا اللہ فرما رہے وساریو الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین کوئی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے کرم اس کا کہ اترا وہ مکہ میں وہ تو اپنے گھر میں کعبہ اتار سکتا ہے کروڑ سجدے کافی نہیں ہے معاشر میں بس نبی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے ارے یہ دیکھ میں تو سنی ہوں تو خدا سے ہی پوچھ کیا وہ مصطفیٰ کے بغیر گزار سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک اور متبرک مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ناظرین بہت خوبصورت خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے تاندلہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں جناب محترم حضرت علامہ الحاج قاری خالد محمود سیالوی صاحب یقیناً جب خطاب کر رہے تھے تو ان میں مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب کی جھلک نظر آ رہی تھی تو ایسا ہی ہوتا ہے پتہ چلنا چاہیے جب شاگرد پڑھ رہا ہو کہ شاگرد میں استاد کا عکس نظر آ رہا ہے تو علامہ صاحب نے بہت خوبصورت خطاب ناظرین کو سنایا اللہ پاک علامہ صاحب کے آواز و انداز میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے